اللہ نے مجھے سچا نبی بنا کر کے بھیجا ہے، سچا رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت کلمہ پڑھنے کی ٹھان لیتے ہیں، لیکن دوستی کا تعلق تھا نا سرکار سے، تو حضور کی بارگاہ میں پھر کہتے ہیں یار محمد جب تو نے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے تو نبی کوئی معجزہ دکھاتا ہے، اگر تو بھی کوئی معجزہ دکھا دے تو میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ اتنا سننا تھا، کونین کے والی کے لبہائے مبارک میں جنبش ہوئی، آقا کریم نے فرمایا ابو بکر معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں ہاں، تسلی کے لیے معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے سرکار نے فرمایا پھر ٹھیک ہے، بتاؤ وہ راہب نے جو میری شان میں نعتیں لکھی ہے وہ کاغذ کہاں ہے؟ اتنا سننا تھا کہ صدیق اکبر کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ صدیق اکبر کہتے ہیں یا اے محمد تمہیں کیسے معلوم کہ اس راہب نے تمہاری شان کے اندر نعتیں لکھی ہیں؟ حضور مسکرائے، مسکرا کر کے فرمانے لگے بات یہ ہے کہ تم معجزہ طلب کر رہا ہے، بتا تم نے چاند کا خواب دیکھا تھا کہ اس کی چاندنی ہر گھر کے اندر پھیل رہی ہے، وہ چاند تیری گود میں اتر رہا ہے۔ پھر اس راہب کے پاس گیا، پھر اس نے تیری پیشانی کو دیکھا، تیرے حلیے کو دیکھا اور تیرے تعلق سے اس نے یہ مصطلح سنایا ہے۔ ابھی سرکار اپنی گفتگو ختم کرے اس سے پہلے صدیق اکبر کونین کے والی کے قدموں کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ ہے جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا۔ اور جناب حضرت صدیق اکبر کی شان کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق صادقین اولین میں سے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب اسلام قبول کیا، مکہ کی گلیوں کے اندر جب کفاروں نے تانا دیا سرکار کی بارگاہ میں اور کہا کہ محمد چند گنتی کے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، تو کہتا ہے زید نے کلمہ پڑھا ہے، تو کہتا ہے علی نے کلمہ پڑھا ہے، تو کہتا ہے خدیجہ نے کلمہ پڑھا ہے۔ مکہ کے کافر تانا دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے علی تو تیرے گھر کا بچہ ہے، تیرا چچا زاد بھائی ہے، وہ تو ابھی بچہ ہے 8-9 سال کا، وہ تو کہے گا تو کلمہ پڑھ دے گا۔ خدیجہ تو تیری بیوی ہے، جو شوہر کہتا ہے وہ بیوی کرتی ہے۔ زید تو غلام ہے، جو آقا کہتا ہے وہ غلام کرتا ہے۔ ابھی وہ تانا دے رہے تھے کہ یہ آواز حضرت صدیق اکبر کی کانوں تک پہنچی۔ جیسے ہی حضرت صدیق اکبر نے سنا کہ محبوب کو مکہ کے کافر تانا دے رہے ہیں تو صدیق اکبر نے قضا کی کرسی کو ٹھوکر لگائی ہے، مکہ والوں کے درمیان اعلان کیا ہے او مکہ کے رئیسوں اور سرداروں، دیکھو میں غلام نہیں ہوں، آزاد ہوں، میں عورت نہیں ہوں، مرد ہوں، میں آزاد بھی ہوں، جوان بھی ہوں، باشعور بھی ہوں، باہوش بھی ہوں، مکہ کے عزت داروں میں سے ہوں، اور میں پورے ہوش و حواس کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ آج سے ابو قحافہ کے بیٹے نے اسلام قبول کر لیا ہے اور محمد کی غلامی کو قبول کیا۔ یہ ہے جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ کی بے شمار قربانیاں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اس ذات کا نام ہے کہ اسلام کے آغوش میں آئے، اسلام میں آتے ہی حضور کی بارگاہ میں اسلام کی تبلیغ کے لیے حضرت صدیق اکبر نے 40,000 دینار رسول اللہ کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنا ہی نہیں، جناب حضرت صدیق اکبر اس ذات کا نام ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت فرمائی تو اپنے گھر کے اندر جتنا مال تھا، جتنا مال، جتنے درہم، جتنے دینار تھے، سب کچھ جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلاء کلمۃ الحق کے لیے، دین حق کی سربلندی کے لیے ساتھ دے دیا۔ کون جناب حضرت صدیق اکبر؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ذات کا نام ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر آج تک سورج کسی ایسے بندے پر طلوع نہیں ہوا ہے جو میرے ابو بکر سے بہتر ہو۔ حضور فرماتے ہیں انبیاء کے بعد ساری کائنات کے اندر اگر کوئی افضل ذات ہے تو کونین کے والی فرماتے ہیں وہ میرا ابو بکر صدیق۔ یہ
جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی بے مثال ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اسلام کے لیے قربانیاں دی ہے، وہ قربانیاں آج تک کائنات کے اندر ابوبکر کی قربانیوں کی مثل نہیں ملتا۔ تاریخ شاہد ہے کہ جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ تبوک کے موقع پر کونین کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب دی تعاون کے لیے، مالی تعاون کے لیے۔ تو ہر صحابی جو ہے وہ اپنی اپنی حیثیت سے حضور کی بارگاہ میں دین کے لیے تعاون مدد پیش کرنے لگا۔ جناب حضرت فاروق اعظم دوڑتے ہوئے اپنے گھر گئے، اور حضرت فاروق اعظم کے دل کے اندر ارادہ یہ تھا کہ یار ہر بار کوئی نیکی کا موقع ملتا ہے تو ابوبکر پہلے چلا جاتا ہے، ابوبکر بازی لے جاتا ہے۔ فاروق اعظم نے سوچا آج عمر ابوبکر کو بازی نہیں لینے دے گا۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنے گھر کا جو جتنا مال تھا نا، وہ سارا مال جمع کیا، اور سارا مال جمع کر کے حضرت فاروق اعظم نے آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا اور آدھا حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور آدھا حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے فاروق اعظم دل کے اندر سوچتے تھے کہ آج عمر سے زیادہ کوئی لانے والا نہیں ہوگا۔ لیکن تھوڑی دیر ہوئی تو حضرت صدیق اکبر اپنے ماتھے پر گٹھڑی لا کر کے حضور کی بارگاہ میں آئے، اور حضور کی بارگاہ میں وہ گٹھڑی جو ہے وہ آئے تو جہاں کے قدموں میں رکھ دی۔ جیسے ہی حضور کی بارگاہ میں وہ سامان رکھا نا، تو کونین کے والی نے مسکرا کر کے حضرت صدیق اکبر سے پوچھا ابوبکر گھر پر بھی کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں؟ صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، گھر کے اندر جتنا مال تھا، جو کچھ بھی تھا، آج ابوبکر دین کے لیے پورا مال لے کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے اس وقت اپنے مکان کے اندر جو کچھ بھی تھا وہ لیا، آخر میں گھر کے اندر جھاڑو نکالا، اور جو گھر کے اندر کوڑا و کرکٹ نکلتا تھا نا، اس کی بھی گٹھڑی باندھی، اور کہا وہ بھی راستے کے اندر کہیں کھانا پکانے کے لیے چولہا جلایا جائے گا تو وہ جلانے کے لیے یہ بھی کام آئے، یہ سوچ کر کے وہ بھی جو ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حتیٰ کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر نے اپنے بدن پر جو لباس پہنا تھا نا، وہ لباس ابوبکر صدیق نے اتارا ہے، اتار کر کے اس گٹھڑی کے اندر رکھ دیا ہے۔ اور بوریا جو ہوتا ہے نا، بوریا، وہ بوریا حضرت صدیق اکبر نے اپنے تن پر رکھا ہے، اور بٹن وغیرہ کچھ نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ بوریا اپنی سادی زبان کے اندر کہا جائے تو گونیے کہتے ہیں، وہ بوریا لیا اور لے کر کے بٹن کی جگہ پر ببول کے بڑے بڑے کانٹوں سے وہ بوریا جو ہے وہ ایک کو دوسرے سے ملایا، اور ملا کر کے ابھی حضور کی بارگاہ میں کھڑے تھے۔ سرکار نے پوچھا ابوبکر گھر پر کچھ چھوڑا ہے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں آقا گھر پر اللہ و رسول کا نام کافی ہے۔ اسی کو اقبال نے کہا ہے پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ ابھی وہ مہد گفتگو تھے کہ سدرۃ المنتہا سے جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے۔ جب جبریل سرکار کی بارگاہ میں آئے تو آ کر کے حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ آپ کے ابوبکر کو سلام کہتا ہے۔ جیسے ہی حضور نے حضرت جبریل کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ آج جبریل کے جسم پر بھی وہ بوریا تھا جس کے اندر ببول کے کانٹے لگے ہوئے تھے۔ سرکار نے جبریل سے پوچھا جبریل کیا بات ہے؟ آج تو یہ بوریا اور یہ کانٹوں سے بھرا ہوا زیب تن کر کے آیا ہے۔ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، آج صرف جبریل نہیں، آسمان کے سارے فرشتوں نے یہی لباس پہنا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا ابو بکر کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ صدیق کی ادا کو اللہ نے آسمانوں کے اندر زندہ فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم۔ براہ کرم تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ادھر جگہ خالی ہے، ادھر جو ہے نا لوگوں کو آنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے، آپ تھوڑا سکڑ جائیے اور تھوڑا اندر آ جائیے۔ تمام یہ حضرات قریب بھی آ جائیں، اس طرف جگہ خالی ہے تو اس طرف بھی آ جائیں تاکہ باہر سے آنے والوں کے لیے جگہ رہے۔ ماشاءاللہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی
سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے کاشانہ اقدس سے نکلے، اس غرض سے اس حضور سے ملنے کے لیے، اور حضرت صدیق اکبر کے دل کے اندر جو سرکار کی محبت تھی نا، وہ ایسی محبت تھی کہ آج تک عاشق تو بہت بڑے بڑے عاشق گزرے، لیکن عشق مصطفیٰ میں ابو بکر کا مثل کوئی نہیں گزرا۔ اس لیے کہ جب سرکار مسجد نبوی شریف کے اندر عشاء کی جماعت پڑھا دیتے، صحابہ کو وعظ و نصیحت کر دیتے، پھر سارے صحابہ کو اجازت دیتے اب تمہیں گھر جانے کی اجازت ہے، سارے اہل مدینہ اپنے گھروں کے اندر جا کر کے سو جاتے، آخر میں حضرت صدیق اکبر رہتے تو سرکار ابو بکر صدیق سے کہتے ابو بکر تم بھی جاؤ تھوڑا آرام کرو۔ صدیق اکبر اپنے گھر جاتے، بستر پر لیٹتے، کبھی دائیں جانب کروٹ بدلتے، کبھی بائیں جانب کروٹ بدلتے، اور رات کو جو ہے وہ کروٹیں بدلتے بدلتے نیند نہ آتی، سارے اہل مدینہ سکون کی نیند سو گئے ہوتے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی رات کو اپنے بستر سے اٹھتے، کاشانہ اقدس پر حاضر ہوتے، دیکھتے حضور کے حجرہ مبارکہ پر پردہ لگا ہوا ہے، حضرت صدیق اکبر ایک چاکر کی طرح، ایک نوکر کی طرح حضور کے دربار میں، حضور کے کاشانہ اقدس، حضور کے گھر کے دروازے کے سامنے بیٹھ جاتے، انتظار کرتے، ابھی بلال اذان پڑھیں گے، ابھی سرکار باہر نکلیں گے۔ اسی انتظار کے اندر کبھی ابو بکر حضور کی چوکھٹ پر اپنا دائیں رخسار رکھتے، کبھی بایاں رخسار رکھتے، کبھی ابو بکر صدیق اپنی پیشانی کو حضور کے در اقدس پر رکھتے، اور پھر جب سرکار دو جہاں تہجد کے لیے کھڑے ہوتے، پردہ ہٹاتے تو کیا دیکھتے؟ ابو بکر پیشانی جھکائے چوکھٹ پر بیٹھا ہے، تو سرکار ابو بکر کے کاندھوں کو پکڑ کر کے اٹھاتے اور کہتے ابو بکر سارا اہل مدینہ سکون کی نیند سو گیا، تجھے نیند نہیں آئی؟ صدیق اکبر عرض کرتے آقا بڑی کوشش کی، لیکن جب تک آپ کے چہرے کا دیدار نہیں کر لیتا ابو بکر کو سکون نہیں آتا۔ یہ ہے عشق مصطفیٰ حضرت صدیق اکبر۔ تو بات یہ کر رہا تھا ایک مرتبہ معمول کے مطابق کاشانہ اقدس سے صدیق اکبر حضور کے در دولت قدے پر جا رہے تھے۔ اب جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق جا رہے تھے، راستے میں ملاقات ہوئی مولا کائنات مولا علی سے، شیر خدا سے، حیدر کرار سے، داماد رسول سے، اخی رسول سے، اور جیسے ہی ملاقات ہوئی نا، مولا علی نے پوچھا ابو بکر کہاں کا ارادہ تھا؟ کہا غلاموں کے ارادے کہاں کے ہوتے ہیں، ہمارے لیے تو ایک ہی در ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا گیا سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ کہا سرکار کی بارگاہ میں جانا ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں اچھا اتفاق ہے، میں بھی حضور کی بارگاہ میں بھی جانے والا تھا، چلو دونوں ساتھ جاتے ہیں۔ ابو بکر و علی ساتھ میں ہیں، یہ جو سیاہ کپڑے والے شور مچاتے ہیں نا، کہ ان کی ان سے نہیں بنتی تھی یا ان کی ان سے نہیں بنتی تھی، انہیں کیا معلوم کہ مقام صدیق کیا ہے اور مقام حیدر کرار کیا ہے۔ اسی لیے میں اپنی سنی عوام سے کہتا ہوں ذکر اہل بیت سنیں تو سیاہ کپڑے والوں سے نہ سنیں، روشن چہرے والوں سے سنیں، اس لیے کہ جنہیں اپنے عقیدے کا پتہ نہیں ہے، جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے، جن کے عقیدے اور جن کے مذہب و ملت کے اندر توحید کے سوا کچھ نہیں ہے، وہ تمہیں شان اہل بیت کیا بتائیں گے۔ شان اہل بیت سننا ہے آؤ بریلی کی دھرتی پر سناؤ، آج بھی استاد زمن کا یہ شعر گونج رہا ہے، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان۔ روشن چہرے والوں سے سنیں۔ تو علی اور ابو بکر ساتھ میں ہیں، جیسے ہی حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو حضور کے در دولت قدے پر دروازہ بند تھا، جیسے ہی پردہ لگا ہوا تھا دروازہ بند تھا۔ حضرت علی کہتے ہیں ابو بکر آگے بڑھے، دہلیز کھٹکھٹائیں، اجازت طلب کریں۔ جیسے ہی مولا کائنات مولا علی نے یہ کہا نا، اللہ اللہ، صدیق اکبر کہتے علی
میں اس بندے سے آگے کیسے بڑھوں کہ جس کے تعلق سے میں نے سرکار کی زبان سے سنا ہے، میں نے کونین کے والی کے زبان سے سنا ہے کہ میں نے کائنات کی سب سے بہترین عورت میری شہزادی فاطمہ کا نکاح ساری دنیا کے سب سے بہتر مرد علی بن مرتضیٰ کے ساتھ کیا۔ میں اس علی سے آگے کیسے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ صدیق اکبر کہہ رہے ہیں۔ جیسے ہی حضرت علی نے سنا، مولا علی کہتے ہیں ابو بکر میں بھی اس بندے سے آگے کیسے بڑھوں کہ جن کے تعلق سے میں نے سرکار سے سنا ہے کہ کائنات کے اندر انبیاء کے بعد سب سے افضل کوئی ذات ہے تو وہ میرا ابو بکر ہے۔ جیسے ہی صدیق اکبر نے سنا تو حضرت ابو بکر پھر مسکرائے، مسکرا کر کے کہتے ہیں علی میں اس بندے سے آگے کیسے بڑھوں کہ جس کے تعلق سے میں نے کونین کے والی سے سنا ہے کہ آقا نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ جیسے ہی مولا علی نے یہ سنا کہنے لگے ابو بکر میں بھی اس بندے سے آگے کیسے بڑھوں کہ جس کے تعلق سے میں نے کونین کے والی سے سنا ہے کہ قیامت کے دن ساری دنیا کے لوگوں کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ایک پلڑے میں میرے یار ابو بکر کا ایمان رکھا جائے تو پلڑا میرے ابو بکر کے ایمان کا بھاری ہو جائے گا۔ جب مولا کائنات مولا علی نے یہ کہا، صدیق اکبر کہتے ہیں علی میں بھی اس بندے سے آگے کیسے بڑھوں کہ جس کے تعلق سے میں نے سرکار سے سنا ہے انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی میرا دنیا میں بھی بھائی ہے آخرت میں بھی بھائی ہے۔ مولا کائنات مولا علی سنتے ہیں، کہتے ہیں ابو بکر میں بھی اس بندے سے آگے کیسے بڑھوں کہ جس کے تعلق سے میں نے سرکار سے سنا ہے کہ یا ابا بکر انت عینی، یہ ابو بکر تو میری آنکھ ہے۔ جس کو سرکار اپنی آنکھ کہے اس ابو بکر سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں؟ یہ دیکھیں ذرا منظر دیکھیں، سما دیکھیں، شان صدیق بیان کرنے والے حیدر کرار ہے اور شان حیدر کرار بیان کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق۔ جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سنا تو حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں علی میں اس بندے سے آگے کیسے بڑھوں کہ قیامت کے دن جب تمہاری سواری آئے گی اور تمہارے ساتھ تمہاری اولاد ہوگی، اللہ اللہ ذرا تخیل کریں، ذرا خیال باندھے وہ کیسا سما ہوگا۔ میدان محشر کے اندر علی اور فاطمہ کی آمد ہوگی، وَمَعَهُ أَوْلَادُهُ، اور ان کے ساتھ ان کی اولاد ہوگی۔ ذرا سوچیں تو صحیح، اس اولاد کے اندر کوئی امام جعفر صادق ہوگا، کوئی موسیٰ کاظم ہوگا، کوئی علی رضا ہوگا، کوئی تقی ہوگا، کوئی نقی ہوگا، کوئی حسن عسکری ہوگا، کوئی شیخ عبد القادر جیلانی ہوگا، کوئی معین الدین حسن سنجری چشتی ہوگا، کوئی نظام الدین محبوب الہی ہوگا، کوئی محکوم مشرف جہانگیر سمنانی ہوگا، کوئی قطب عالم ہوگا، کوئی شاہ عالم ہوگا۔ وَمَعَهُ أَوْلَادُهُ، قیامت تک آنے والی علی کی اولاد علی کے ساتھ ہوگی۔ کون کہہ رہا ہے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے سرکار سے سنا ہے کہ قیامت کے دن جب علی اور فاطمہ آئیں گے اور ان کے ساتھ ان کی اولاد ہوگی تو کوئی منادی ندا کرے گا یہ کس نبی کی آمد ہے؟ تو جواب دینے والا جواب دے گا یہ کوئی نبی نہیں، یہ نبی کا بھائی ہے، یہ علی حیدر کرار کی آمد ہے۔ اتنا سننا تھا، حضرت علی کو کہا کہ ابو بکر میں بھی اس بندے سے آگے کیسے بڑھوں کہ میدان محشر کے اندر میں نے سرکار سے سنا ہے کہ جب میرے ابو بکر کی آمد ہوگی نا تو میرے صدیق کے لیے جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جائے گا اور جنت کا ہر ایک دروازہ اس دن تمنا کرے گا کہ ابو بکر آج میرے اندر سے تمہیں جنت کے اندر داخل ہو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، مسکرا کر کے مولا کائنات مولا علی سے کہتے ہیں اے علی میں بھی اس بندے سے آگے کیسے بڑھوں کہ جس کے تعلق سے میں نے سرکار سے سنا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علی سرکار نے اپنے باب علم کا دروازہ تو تمہیں کہا ہے، میں کیسے دروازہ کھول سکتا ہوں؟ حضرت علی کہتے ہیں ابو بکر بات یہ میں نے بھی سرکار سے سنا ہے کہ جو ابراہیم اور اس کی خلت کو دیکھنا چاہے، جو یوسف اور اس کے حسن کو دیکھنا چاہے،
جو موسیٰ اور اس کے جلال کو دیکھنا چاہے، جو عیسیٰ اور اس کے زہد و تقویٰ کو دیکھنا چاہے، وہ میرے یار ابو بکر صدیق کا چہرہ دیکھ لے۔ جیسے ہی حضرت علی نے کہا، حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے بھی سرکار سے سنا ہے کہ جو محمد اور اس کا عکس دیکھنا چاہے تو میرے بھائی حیدر کرام۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید الملائکہ ساکن سدرۃ المنتہا جبریل امین کو حکم دیا، جبریل جاؤ میرے محبوب کو پیغام دو کہ اگر اس طرح وہ شان ابو بکر اور حیدر کرار بیان کرتے رہیں گے قیامت قائم ہو جائے گی، لیکن نہ شان صدیق کما حقہ بیان ہو سکے گی، نہ شان علی کما حقہ بیان ہو سکے گی۔ حضرت جبریل گئے حضور کی بارگاہ میں جا کر کے کہا، یا رسول اللہ باہر ابو بکر و علی کئی دیر سے کھڑے ہیں اور وہ اس کو آگے بڑھنے کی بات کہہ رہا ہے، وہ اس کو آگے بڑھنے کی بات کر رہا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے مناقب اور شان بیان کر رہے ہیں۔ کونین کے والی نے خود اپنے دستے اقدس سے دروازہ کھولا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال کا جملہ ارشاد فرمایا۔ آقا فرماتے ہیں جبریل سنو، اگر دنیا کے سارے دریاؤں کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے، سارے درختوں کے کاغذوں کو، سارے درختوں کے پتوں کو کاغذ بنا دیا جائے، سارے درختوں کی لکڑیوں کو قلم بنا دیا جائے، اور سارے فرشتے اگر میرے ابو بکر و علی کی شان لکھنے کے لیے بیٹھے، دریا کی سیاہی ختم ہو جائے گی، کاغذ جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، سارے درختوں کی لکڑیاں ٹوٹ جائے گی، لیکن کما حق کہوں نہ کوئی میرے ابو بکر کی شان بیان کر سکتا ہے، نہ کوئی میرے علی کی شان بیان کر سکتا ہے۔ یہ ہے جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات مولا علی کے مابین تعلق۔ اسی لیے تو حضور سید ملت کہتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ اور حضرت صدیق اکبر کے دل کے اندر رسول اللہ کے خانوادے کا جو ادب تھا نا، جو احترام تھا، زمانہ اس کی بھی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ ہوا یوں کہ جناب حضرت عقیل ابن ابی طالب جو ہے نا، اسلام کے آغوش میں آئے تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عقیل کو دیکھ کر کے بڑے خوش ہوئے اور حضرت عقیل کو مبارکباد دی اور کہا آج مجھے دوہری خوشی ہے، ایک تو یہ کہ تم نے کلمہ پڑھا ہے اور دوسرا یہ کہ تم میرا چچازاد بھائی ہے۔ تو حضرت عقیل کو بھی حضور سے بے حد محبت تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی محبوب کے محب ایک سے زیادہ ہونا تو ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کو مثال کے ذریعے سمجھیں، ہمارے اس علاقے کے اندر اگر حضور امین ملت آئے، مثال دے رہا ہوں، تو ہر کوئی تمنا کرے گا کہ آپ اس سے آگے جا کر کے میں یہ خدمت کروں، اس سے آگے جا کر کے میں یہ خدمت کروں۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ محبت کی علامت ہے۔ تو حضرت عقیل کے دل میں سرکار کی محبت، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ سرکار جب اپنے ذاتی کام کسی کو سونپنا چاہتے تو اپنے یار غار ابو بکر صدیق کو بلاتے اور حضرت صدیق اکبر سے کہتے ابو بکر یہ کرو، ابو بکر وہ کرو، ابو بکر سفر کو جانا ہے، ابو بکر گھوڑا تیار کرو۔ تو حضرت عقیل دیکھتے کہ سرکار جب بھی کوئی کام ہوتا ہے اپنا ذاتی تو ابو بکر کو بلاتے ہیں۔ حضرت عقیل کو سبقت لے جانے کی جو ہے وہ دل کے اندر تمنا چاہیے۔ حضرت عقیل نے سوچا اب تو حضور کا ذاتی کام میں کروں گا۔ پھر ہمایوں کہ جیسے ہی سرکار حضرت ابو بکر صدیق کو کہتے ابو بکر گھوڑا تیار کرو، حضرت عقیل دوڑتے ہوئے جاتے اور حضرت صدیق اکبر سے پہلے جا کر کے حضور کا گھوڑا تیار کرتے۔ ایک مرتبہ ہوا یوں، جمعۃ المبارکہ کا دن تھا۔ حضرت صدیق اکبر کا معمول تھا کہ جمعۃ المبارکہ کے دن سب سے پہلے مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف لے آتے، ساری مسجد نبوی شریف کی صفائی کرتے اور صفائی کر کے صف اول کے اندر آپ بیٹھ کر جمعۃ المبارکہ کے دن معمول کے مطابق حضرت صدیق اکبر آئے، مسجد کی صفائی کر کے پہلی صف کے اندر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو جناب حضرت عقیل آئے اور جیسے ہی حضرت صدیق اکبر کو دیکھا تو حضرت عقیل نے کہا ابو بکر کیا بات ہے، ہر کام کے اندر پہلے جاؤ، پیچھے جاؤ۔ حضرت عقیل نے صدیق اکبر سے کہہ دیا ابو بکر ہر کام کے اندر پہلے
جاؤ پچھلی صف کے اندر جاؤ۔ حضرت صدیق اکبر پہلی صف سے نکلے، دوسری صف میں، تیسری صف میں، چوتھی صف میں، حتیٰ کہ آخری صف کے اندر کھڑے ہو کر کے حضرت عقیل سے کہتے ہیں شہزادے اجازت ہو تو ابو بکر یہاں بیٹھ سکتا ہے۔ ادب دیکھیں، احترام دیکھیں۔ صدیق اکبر حضرت عقیل سے کہتے ہیں شہزادے اجازت ہو تو یہ ابو بکر یہاں بیٹھ سکتا ہے۔ حضرت عقیل نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ یہ سارا منظر مسجد نبوی شریف کے کونے میں بیٹھے بیٹھے مولا کائنات مولا علی دیکھ رہے۔ جیسے ہی جمعۃ المبارکہ کی نماز ختم ہوئی نا تو حضرت علی حضور کی بارگاہ میں گئے۔ جانے کے بعد حضرت عقیل کی شکایت کی۔ حضرت علی کہتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عقیل کو تھوڑا آپ سمجھائیں نا، وہ ابو بکر کے ساتھ جو ہے وہ بازی لے جانے کی کوشش کرتا ہے، اور آج اس نے جمعۃ المبارکہ سے پہلے مسجد نبوی شریف میں ابو بکر کو جو ہے وہ پہلی صف سے اٹھا کر کے آخری صف کے اندر کھڑا کیا۔ اتنا سننا تھا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بھی بلایا اور حضرت عقیل کو بھی بلایا، اور حضور نے بلا کر کے حضرت عقیل سے پہلے کوئی سوال نہیں کیا، پہلے ابو بکر صدیق سے کہا تھا بتا ابو بکر کیا بات پیش آئی۔ صدیق اکبر کی محبت اہل بیت کو دیکھیں، حضرت صدیق اکبر ہاتھ جوڑ کر کے حضور کی بارگاہ میں کہتے ہیں محبوب کچھ نہیں، یہ شہزادے ہیں، آپ کے خانوادے کے ساتھ تعلق ہے، تو انہوں نے مجھے اٹھا کر کے پچھلی صف میں بیٹھنے کو کہا، تو اس میں ابو بکر کی شان کوئی کم نہیں ہوئی، مجھے کوئی برا نہیں لگا، مجھے تو یہاں بھی بیٹھنا تھا، پیچھے بھی بیٹھنا تھا۔ اتنا سننا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بھی اجازت دی، ابو بکر کو بھی اجازت دی، حضرت عقیل کو قریب بلایا، بلا کر کے حضور نے ڈانٹا نہیں، حضور نے حضرت عقیل کو جھڑکا نہیں، بلکہ بڑے پیار بڑے انداز میں سمجھایا اور فرمایا عقیل او میرے چچازاد بھائی تمہیں پتا ہے کہ میرا ابو بکر کون ہے؟ یا رسول اللہ جس طرح ہم آپ کے غلام ہیں، آپ کے صحابی، وہ بھی ایک صحابی، حضور نے فرمایا وہ صحابی تو ہے لیکن اس کی عظمتوں کو نہیں پہچانتے، ان کے احسانات کو نہیں پہچانتے۔ حضرت عقیل کہتے ہیں محبوب ایسی کیا بات ہے؟ سرکار نے فرمایا عقیل سنو، جب سارا مکہ میری جان کا دشمن بنا ہوا تھا نا، جب مکہ کے لوگ میری تکذیب کر رہے تھے تب میرا ابو بکر میری تصدیق کر رہا تھا۔ سرکار نے فرمایا اے عقیل سنو، جب مکہ کے لوگ مجھے مارنے کے لیے آتے تھے اور مجھے قتل کرنے کی غرض سے آتے تھے نا، تو تلوار بے نیام لے کر کے میرا ابو بکر سامنے کھڑا رہ جاتا تھا اور مکہ کے سرداروں سے کہتا تھا کہ اگر محمد کو قتل کرنا ہے تو تمہیں پہلے ابو بکر کو قتل کرنا ہوگا۔ پھر حضور نے فرمایا عقیل تم جانتے ہو ابو بکر کے کتنے احسانات تھے؟ فرمایا جب اس نے اسلام قبول کیا تو 40,000 دینار لے کر کے دین کی سربلندی کے لیے میرے قدموں میں نچھاور کر دیے تھے۔ اور پھر حضور نے فرمایا عقیل جانتے ہو یہ ابو بکر کون ہے؟ حضرت عقیل کہتے ہیں محبوب کیا بات ہوئی؟ سرکار کہتے ہیں عقیل یہ جو میں اور آپ اس مسجد میں بیٹھے ہیں نا، یہ مسجد کی جگہ سب سے پہلے اگر کسی نے خرید کر کے وقف کی ہے وہ میرا ابو بکر ہے۔ اور پھر حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کونین کے والی نے فرمایا عقیل ابو بکر وہ ہے کہ لوگ جتنے بھی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے مجھے مال دیتے ہیں نا، اور پھر لوگوں کی جانب سے میں غریبوں کے اندر مال تقسیم کرتا ہوں نا، تو میں غریبوں میں اعلان کرتا ہوں کہ یہ فلاں بن فلاں کی جانب سے ہے، یہ فلاں کی جانب سے ہے، لیکن جب میرا ابو بکر دیتا ہے نا تو ابو بکر کا نام نہیں لیتا، میں اسے اپنا سمجھ کر کے خیرات کرتا ہوں۔ یہ قربت ہے ابو بکر صدیق کی۔ اور پھر حضور نے فرمایا عقیل سنو، میں نے دنیا کے اندر جن جن لوگوں نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے، احسان کیے، میں نے سب کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ سے دوں گا۔ یہ ہے جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری پردہ ہونے کے دوران حضور کے سب سے پہلے خلیفہ، جانشین، نائب اگر کوئی ذات ہوئی ہے
وہ جناب حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے. اور جناب حضرت صدیق اکبر نے اس وقت جو اسلام کی دور کو سنبھالا ہے نا، وہ کیسا نازک دور تھا آپ کو پتا ہے. ایک طرف صحابہ حضور کے غم میں نڈھال ہو گئے تھے، صحابہ کی طاقتیں ٹوٹ چکی تھی، حضور کے غم کا غلبہ تھا صحابہ کے دلوں پر. اور دوسری جانب منافق طاق میں لگے تھے کہ سرکار کا وصال ہو گیا ہے، نبی آخر الزمان کا، اور سارے صحابہ جو ہے ان کے حوصلے پست ہو گئے ہیں، تو موقع اچھا ہے ہم اسلام کو نقصان پہنچائیں. ایک جانب یہ فتنہ، دوسری جانب 9 مسلم جتنے تھے ان میں سے اکثر جو ہے وہ دین سے پھر گئے تھے، مرتد ہو چکے تھے. تیسری جانب کئی لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے حضرت صدیق اکبر کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ. اور چوتھی جانب مسیلمۃ الکذاب جیسے جھوٹے نے حضور کے ظاہری وصال کے بعد خود نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا. ایسے نازک دور کے اندر ایک طرف مرتدین سے نپٹنا، دوسری جانب صحابہ کے کو حوصلہ دینا، ان کو ہمت دینا، ان کے شانہ بشانہ کھڑا رہنا، تیسری جانب مانعین زکوٰۃ کے ساتھ نپٹنا، اور چوتھی جانب مسیلمۃ الکذاب جیسے جھوٹے کے ساتھ جنگ کرنا. بیک وقت یہ ساری جد و جہد اور یہ ساری کوششیں جناب حضرت صدیق اکبر نے کر کے دین کو بچایا. یہ ہے جناب حضرت صدیق اکبر کی خدمت. حضرت ابوبکر صدیق اس ذات کا نام ہے کہ جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت کے اندر جو سسٹم تیار کیا تھا، بڑا بے مثال سسٹم تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسا سسٹم تیار کیا تھا کہ مدینے کے اندر جتنے ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق نے ان کی فہرست تیار کی، لسٹ بنائی، اور لسٹ بنانے کے بعد سامنے جو مالدار صحابہ تھے، جو توانا تھے، ان کے نام لکھے کہ بھئی اس کی خدمت کو یہ کرے گا، اس کو یہ سنبھالے گا، اس کو یہ سنبھالے گا. ایک دن جناب حضرت فاروق اعظم کے ہاتھ میں وہ فہرست آئی. حضرت فاروق اعظم نے دیکھا، دیکھوں تو صحیح کہ کس کے خدمت میں کون آیا ہے، کون کس کی خدمت کر رہا ہے، کس کے حق میں جو ہے وہ کون سا غریب کا گھر آیا ہے. وہ فہرست دیکھتے گئے. فاروق اعظم نے دیکھا کہ اس فہرست میں غریبوں کی فہرست میں، حاجت مندوں کی فہرست میں ایک بوڑھی خاتون کا نام ہے، لیکن سامنے اس کی ضرورت پوری کرنے والے نام جو ہے اس کی جگہ خالی ہے. فاروق اعظم نے اس بوڑھی خاتون کا در تلاش کیا، سوچا کہ عمر اس کی خدمت کرے گا. حضرت فاروق اعظم نے سوچا ان کے سامنے کسی کا نام نہیں تھا، ٹھیک ہے میں جا کر کے ان کی خدمت کر دوں گا. جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. جانے کے بعد جیسے ہی دیکھا اس بوڑھی خاتون کے گھر سے کوئی اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر کے نکل رہا. جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوڑھی خاتون کے دہلیز پر دستک دی اور کہا، ماں ایک غلام آیا ہے خدمت کے لیے، اگر آپ کا کوئی کام ہو تو کہیں، میں آپ کا کام کرنے کے لیے تیار ہوں. اس بوڑھی خاتون نے کہا نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں، اللہ کی ذات کافی ہے. فاروق اعظم نے کہا ٹھیک ہے. دوسرا دن ہوا تو فاروق اعظم پھر سوچنے لگے کہ ہے وہ بوڑھی خاتون، کوئی آسرا نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، لیکن وہ بوڑھی کہتی ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. فاروق اعظم کہتے ہیں میں دوسرے دن گیا تو پھر میں نے کیا دیکھا کہ پھر اس بوڑھی خاتون کے گھر سے کوئی نقاب پہن کر کے نکل رہا. فاروق اعظم کہتے ہیں بعد میں پہنچا، دستک دی، مائی سے کہا مائی دروازہ کھولو، اگر خدمت ہو تو بتاؤ. بوڑھی خاتون نے پھر انکار کر دیا. تیسرے دن فاروق اعظم پھر پہنچے اور پھر جو ہے وہ دیکھا بوڑھی خاتون کی دہلیز پر دستک دی اور کہا مائی خطاب کا بیٹا عمر آیا ہے، اگر خدمت ہو تو کہو. فرمایا نہیں، تم سے کوئی خدمت نہیں لینا چاہتی، وہ ایک خادم آتا ہے آ کر کے میری خدمت کر جاتا ہے. کہا مائی اس کو روزانہ شرف دیتی ہو، کبھی کبھی مجھے بھی یہ موقع دو، میں بھی خدمت کروں. اس بوڑھی خاتون نے کہا نہیں، اس میں اور تجھ میں بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے. کہا ایسی کیا بات ہے، خدمت وہ بھی کرتا ہے مجھے بھی کرنی ہے. کہا نہیں، بڑا فرق ہے. کہا کیا فرق ہے؟ کہا وہ اتنے عرصے سے آ کر کے میری خدمت کرتا ہے، کبھی اس نے اپنا نام بھی نہیں بتایا اور اپنا چہرہ بھی نہیں دکھایا.
اور آج تم آ کر کے سب سے پہلے کہتے ہو میں خطاب کا بیٹا ہوں، سب سے پہلے نام بتاتے ہو۔ فاروق اعظم حیرت میں پڑ گئے اور سوچنے لگے آخر وہ ہے کون جو اس بوڑھی خاتون کے گھر کے اندر آ کر کے صفائی بھی کرتا ہے، بوڑھی کا بستر بھی صاف کرتا ہے، کھانا بھی پکاتا ہے اور کھلاتا بھی ہے۔ جناب حضرت فاروق اعظم نے جب تجسس کیا تو کیا پایا کہ وہ خدمت کرنے والا کوئی اور نہیں، وقت کا امیر المومنین جناب حضرت ابوبکر صدیق کی ذات۔ یہ ہے جناب حضرت صدیق اکبر۔ بلکہ مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے وصال کے بعد جب فاروق اعظم نے خلافت کو سنبھالا نا تو فاروق اعظم نے بھی یہ طے کیا کہ ابو بکر جن کے پاس جاتے تھے اور بھلائی کرتے تھے نا، جن کی خدمت کرتے تھے، عمر بھی جو ہے وہ ابو بکر کے اسی اصول پر جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ پاس جا کر کے ان سے حال پوچھوں گا۔ حضرت فاروق اعظم کو پتا چلا کہ مدینہ بستی سے دور ایک ضعیف بوڑھا ہے جو پاؤں سے بھی معذور ہے، ہاتھ بھی جس کے کام نہیں کرتے اور نابینا ہے اور بڑا معذور انسان ہے۔ ابو بکر روزانہ جا کر کے اسے کھانا کھلاتے تھے۔ فاروق اعظم نے سوچا کہ اب میں بھی جاؤں اور جا کر کے کھانا کھلاؤں۔ جناب حضرت فاروق اعظم گئے کھانا لے کر کے، اور جیسی پہلا لقمہ اس بوڑھے کے منہ میں داخل کیا ہے نا، اس بوڑھے آدمی کی آہ نکل گئی۔ وہ بوڑھا آدمی رونے لگا اور کہنے لگا اللہ اکبر، آج دنیا کے اندر ابو بکر صدیق نہیں رہے۔ حضرت فاروق اعظم کو حیرت ہوئی، کہا بوڑھے میاں نہ تمہاری آنکھ کام کرتی ہے نہ پاؤں کام کرتے ہیں، اتنی مدینہ بستی سے دور رہتے ہو، تمہیں کیسے پتا چلا کہ آج ابو بکر نہیں آئے کھانا کھلانے کے لیے اور آج ابو بکر نہیں رہے؟ اس بوڑھے نے کہا بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات وہ یہ کہ جب تک ابو بکر حیات تھے، چاہے گرمی کا موسم ہو، ٹھنڈ کا موسم ہو یا بارش کا موسم ہو، وقت سے کبھی تاخیر نہیں ہوتی تھی۔ حضرت ابو بکر جو ہے وہ وقت پر مجھے کھانا کھلانے کے لیے حاضر ہو جاتے۔ اتنے سال ہوئے کبھی ابو بکر کی غیر حاضری نہیں ہوئی۔ کہا اچھا دوسری بات تمہیں کیسے پتا چلی کہ آج ابو بکر کے جو ہے وہ کھانا ابو بکر کے ہاتھوں سے تمہارے منہ میں نہیں گیا ہے؟ اس بوڑھے نے کہا ابو بکر کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ میرے منہ میں دانت نہیں ہے۔ جب ابو بکر آتے تو نوالا لیتے، پہلے اپنے منہ میں چباتے، نرم کرتے اور پھر میرے منہ میں داخل کرتے۔ آج بغیر چبائے بغیر نرم کیے کھانا جو ہے وہ میرے منہ میں داخل ہوا، مجھے پتا چل گیا آج کھانا کھلانے ابو بکر صدیق نہیں۔ یہ ہے جناب حضرت صدیق اکبر کی امت کی خدمت خلق۔ جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی امانت داری کے ساتھ اور کما حقہ جو ہے نیابت کے فرائض انجام دیے۔ ایک مرتبہ آخری ایام کے اندر جب جناب حضرت صدیق اکبر بستر مرگ پر تھے نا، تو مولا کائنات مولا علی اور فاروق اعظم حضرت صدیق اکبر کی علاج کے لیے طبیب کو لے کر کے گئے۔ بس آخری بات آپ کی سماعتوں کی تحریر تک رکھ کر کے گفتگو ختم کروں گا کہ مولا علی اور فاروق اعظم کے طبیب کو لے کر کے گئے۔ صدیق اکبر کے گھر پہنچے، جناب حضرت ابوبکر صدیق بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ طبیب نے آ کر کے اپنے حساب سے حضرت صدیق اکبر کو چیک کیا۔ بالآخر طبیب نے کہا انہیں کوئی بیماری نہیں، یہ کہہ کر کے وہ طبیب چلا گیا۔ فاروق اعظم نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا ابوبکر کیا بات ہے؟ طبیب تو کہتا ہے کوئی مرض نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے۔ صدیق اکبر نے کہا عمر سچ بتاؤ، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ مجھے کیا تکلیف ہے؟ تمہیں پتا نہیں ہے کہ مجھے کون سا مرض ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا سنا تو فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ تمہیں بظاہر کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن جب سے حضور گئے ہیں تب سے آپ کو چین نہیں آیا۔ حضور کی یاد میں آپ تڑپتے رہتے ہیں، سرکار کے خلاف میں آپ روتے رہتے ہیں، اور حضور کی یاد میں آپ کا یہ حال ہو گیا ہے۔ بالآخر جب آخری وقت آیا نا تو جناب حضرت صدیق اکبر نے وصیت کی اور فرمایا کہ جب میری روح قفس انصری سے پرواز کر جائے، جب مجھے غسل دے دیا جائے، کفن پہنایا جائے، میری نماز جنازہ پڑھا دی جائے، تو میرے میت کو رسول اللہ کے معاجہ شریف کے سامنے رکھ دینا اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرنا یا رسول اللہ یہ آپ کا دوست، یہ آپ کا یار آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اگر حضور کی بارگاہ سے اجازت مل جائے، دروازہ کھل جائے
تو مجھے پہلوئے مصطفیٰ میں دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن کر دینا۔ جناب حضرت صدیق اکبر کا وصال ہوا۔ وصیت کے مطابق بعد تغسیل و تکفین اور نماز جنازہ کے حضرت صدیق اکبر کے میت کو حضور کے معاجہ شریف کے سامنے رکھا گیا اور حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا گیا۔ جیسے ہی مولائے کائنات مولا علی نے، دیگر صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں یہ استغاثہ پیش کیا ہے، حضور کے معاجہ شریف کا دروازہ خود بخود کھلا ہے اور مزار مصطفیٰ سے آواز آئی ہے، ادخل الحبیب الی الحبیب، یار کو اپنے یار سے ملا دو، اس لیے کہ یہ یار اپنے یار سے ملاقات کرنے کا یہ ہے جناب حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ مصطفیٰ میں مقبولیت اور محبوبیت۔ کون ہے صدیق اکبر؟ جسے قرآن ثانیس نین کہے وہ ذات حضرت صدیق اکبر کی ہے۔ کون صدیق اکبر؟ جسے قرآن اذ یقول لصاحبہ کہے وہ ذات حضرت صدیق اکبر کی ہے۔ کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر جو ہجرت میں بھی ساتھ ہے، جو سفر میں بھی ساتھ ہے، بدر میں بھی ساتھ ہے، خیبر میں بھی ساتھ ہیں، احد میں بھی ساتھ ہیں، خندق میں بھی ساتھ ہیں، حنین میں بھی ساتھ ہے، بیعت الرضوان میں بھی ساتھ ہیں، صلح الحدیبیہ میں بھی ساتھ ہیں، فتح مکہ میں بھی ساتھ ہے۔ ہر سفر میں، ہر آن، ہر گھڑی جو حضور کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ آج تک حضور کے مزار میں بھی حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ ساتھ ہے۔ تبھی تو پیر نصیر کہتے ہیں جو پست ذہن ہو یہ اس کے بس کی بات نہیں، جو پست ذہن ہو یہ اس کے بس کی بات نہیں۔ علی سے پوچھ کہ کتنا عظیم تھا صدیق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں صحابہ کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، ایمانی زندگی عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ چونکہ میں نے کل اعلان کیا تھا، میری کوشش یہ تھی کہ آج ابو بکر و عمر کا تذکرہ کروں گا، لیکن وقت صرف ذکر صدیق میں صرف ہو گیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق شامل حال رہی تو آئندہ کل کی محفل کے اندر شان عمر و عثمان ذکر کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا پڑھنا، حق بولنا، سننا جو ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس کے اندر اگر کوئی خامیاں، غلطیاں ہو اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے، اور اللہ امام علی مقام امام حسین کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام کے لیے مصطفیٰ جان رحمت